السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، کوشش فرمائیں کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجیں، اور پھر اس درود پاک پڑھنے کا ہمیں ہی نفع ہے، اجر بھی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت 10 مرتبہ اس پہ برستی ہے۔ اس حال سے، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نفع ہمارا ہی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام، اللہ رب العزت کے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں، جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے اس میرے امتی کا درود لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو آدمی میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیا ابلغت، جو آدمی دور سے درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے درود پاک کو مجھ تک پہنچا دے۔ تو اس سے پاک ایسا ہے کہ اس امت کا اس کے والد نام لے کر وہ فرشتہ درود پہنچاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے فلاں بن فلاں امت نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ میری نظر عجیب بات گزری ہے، ہمارے اکابر میں سے شیخ غالب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت آواز نہیں آ رہی ہے، پلیز ریپیٹ کر دیں۔ جی میں کرتا ہوں، درمیان میں تھوڑا سا کی وجہ سے میں گزارش کر رہا تھا۔ اگلے دن میرے نظر سے ایک بڑی عجیب بات گزری ہے۔ ہمارے اکابر میں غالب مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی درود تو اللہ کے پیغمبر کی ذات پر پڑھا تو والد کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہو گیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس امتی کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر اس امتی کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے والد کے ساتھ اس کے حسن سلوک ہے کہ اس کا تذکرہ خیر اس بیٹے کی وجہ سے، اس اولاد کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے یہ
پڑھنا چاہیے. پھر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کسی ایک جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مستقل ایک جگہ پر وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے، جیسے ہم نماز کے اندر مسجد میں جا کر وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر کرتے ہیں، اس کے لیے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کاروبار میں ہے، تجارت ہے، اپنے دیگر مصروفیات میں ہے، اپنے کام میں لگا رہے اور زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سے معذرت چاہتا ہوں، کی وجہ سے درمیان میں آواز ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور پھر خصوصاً حدیث پاک میں پیر کو اور جمعرات کو درود پاک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اعمال کا تذکرہ ہے کہ اعمال نیک اعمال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، عرض اعمال کا یہ عقیدہ. تو ہم جتنی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ مرتبہ ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے گا. تو جمعرات اور جمعے کو زیادہ کثرت کے ساتھ جتنا اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اس میں کثرت کے متعلق علماء نے لکھا ہے کثرت کسے کہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو یہ بھی کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، یہ بھی کثرت میں شمار ہو جاتا ہے. اب 100 مرتبہ درود پاک کو زیادہ تو نہیں ہے، آدمی اس کو پڑھنا چاہے تو تھوڑے سے وقت کے اندر آدمی 100 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھ سکتا ہے. اور درمیان میں یہ بات میں عرض کر رہا تھا، شاید آپ تک آواز پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کسی ایک جگہ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ تو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی تجارت میں، کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی زبان سے جو ہے وہ آدمی درود پاک پڑھ سکتا ہے. سفر کے دوران ہے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں آدمی مصروف رہے، موبائل کو جو ہے وہ دیکھتا رہے اور اس میں مصروف رہے، دوران سفر بھی اپنی آدمی اس کا اہتمام کرے، اپنی عادت بنا لے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد ہیں اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اس کے فوائد ہوں گے. تو کثرت کے ساتھ، اور پھر درود پاک پڑھنے میں اس میں کوئی تعیین نہیں ہے کہ یہ درود پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا، اس کی کوئی تعیین نہیں ہے. جو درود پاک آسان لگتا ہے وہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. درود ابراہیمی ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں، یہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں. اور اس کے علاوہ عام آدمی اگر مختصر درود پاک پڑھنا چاہے تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس کے اندر بھی درود کا صیغہ بھی ہے، سلام کا صیغہ بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی یہ درود پاک ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے، نیٹ کے اوپر بھی سرچ کر لیں تو مل سکتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جہاں عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت 80 سال کے گناہ معاف دیتے ہیں. اب اس سے درود پاک پڑھنے میں 4 سے 5 منٹ کا وقت لگتا ہے.
تو اس میں 80 سال کی عبادت کا آدمی کو اجر مل رہا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ 80 سال کی عبادت کا اجر ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت 80 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور ساتھ میں 80 سال کی عبادت کا اجر بھی مل رہا ہے. اس لیے اس درود پاک کا بھی کل جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز ہم پڑھیں گے. کوشش فرمائیں کہ جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھ کر ہم 80 مرتبہ اس درود پاک کا اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز حدیث پاک میں جس فضیلت کا تذکرہ ہے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جمعرات ہے، جمعہ ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اور ان کے علاوہ عام دنوں کے اندر بھی آدمی اس بات کی جو ہے وہ ترتیب بنا لے. میں نے جیسے عرض کیا کہ لکھا جاتا ہے کہ 100 تک درود پاک پڑھنے سے بھی کثرت کا جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ روٹین کے مطابق روزانہ ہم کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. بڑا درود پاک درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کے علاوہ جو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ بالکل مختصر سے درود ہیں، یہ بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں. تو جمعرات کا دن تھا، اس لیے میں نے دل میں یہ بات آئی کہ آج درود پاک کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. انشاءاللہ العزیز اگلا ہفتہ ہمارا جو 4 نشستیں باقی ہیں اس کے اندر کیونکہ بالکل ہماری آخری تختی چل رہی ہے، چند ایک مثالیں ہماری باقی ہیں، اس کی انشاءاللہ العزیز اگلی جو 4 نشستیں ہیں ان کے اندر ترتیب بنائیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی زیادہ سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ تمام حضرات کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. خود بھی اہتمام فرمائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کے اندر بھی یہ بات چلائیں. جتنے لوگ آپ کے کہنے پر یہ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان تمام کا اجر ہم ان کو بھی عطا فرمائیں گے، ساتھ میں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. وقت پورا ہو گیا ہے، استاد محترم تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ. یہ سبق شروع کرتے ہیں. اسم کی تفصیلات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اسم اور ناؤن، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کسی بھی اسم کو، کوئی بھی اسم ہو، خواہ وہ مصدر ہو، مشتق ہو یا جامد ہو، کوئی بھی اسم ہونا چاہیے. اس کو ہم 4 انداز سے دیکھیں گے. جنس کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا مذکر اور مؤنث، اس کی ساری تفصیل. نمبر 2 عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا تھا پھر واحد، تثنیہ اور جمع. جمع میں پھر جو جمع سالم ہے، مذکر والی، مؤنث والی اور جمع مکسر، سب کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھ لیا. وہ 3 چیزیں تو دنیا کی ہر گرامر میں ہوتی ہیں. چوتھی چیز ہے جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے جسے کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے جی، اعراب. اعراب کا معنی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کا بدلنا. کوئی بھی لفظ آپ کے پاس موجود ہے، اس کا جو آخری حرف ہے، جو لاسٹ الفابیٹ ہے، اس کی حرکت کا بدلنا. جب وہ فاعل ہو تو اس پر پیش آتی ہے، مفعول ہو تو اس پر زبر آتی ہے، مجرور ہو تو اس کے نیچے زیر آتی ہے. اس طرح کوئی بھی اسم ہو وہ اس کا آخر بدل جاتا ہے. تو اس کے آخری حرف کے بدلنے کے اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں کسی بھی اسم کی. اعراب کے اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں مبنی، دوسری کو کہتے ہیں معرب. اعراب والے کو کہتے ہیں معرب اور جو اعراب والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں مبنی. کیا مطلب؟ مثال سے سمجھتے ہیں. مثال سے بات سمجھ آتی ہے، مثال سے سمجھتے ہیں.
دیکھیے جی میں ایک لکھتا ہوں، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، جاء رجل، آپ ذرا اس کی ترکیب کریں، بتائیں جا کیا ہے، رجل کیا بن رہا ہے؟ جا فعل ہے، رجل اس کا فاعل ہے. اچھا رجل کی لام کے اوپر پیش کیوں آئی ہے؟ نہیں، جا رجل آیا ایک آدمی. جا فعل ہے، رجل مفعول ہے، فاعل اور ہے، بیچ میں جی رجل بیچ کیا ہے؟ میں فائل ہے استاد جی. فاعل ہے، فاعل ہے نا، فاعل پر پیش آتی ہے، فاعل ہے، فاعل، فاعل ہے یعنی رفعی حالت میں ہے، رفعی حالت اس کی، ٹھیک ہے، فاعل پر پیش آتی ہے نا، مفعول پر تو زبر آتی ہے. اچھا جی ایک اور مثال دیکھیں، میں کہتا ہوں نصر خالد رجلا، نصر خالد رجلا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خالد نے مدد کی خالد نے ایک آدمی کی مدد کی. ایک آدمی کی مدد. ہاں جی، تو ناصرہ فعل ہے، خالد کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے، شاباش، اور رجلن کیا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول ہے. اوپر والی مثال میں رجلن فاعل تھا، یہاں پر رجلن جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے. اچھا جی ایک اور مثال لکھیں، میں لکھتا ہوں ذهبت الى رجل، ذهبت الى رجل، یہ رجل کے لام کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ الا حرف جار آیا ہے. الی حرف جا رہا ہے، شاباش. اچھا اب آپ دیکھیں کہ لفظ ایک ہی ہے رجل، پہلی مثال میں اس پر پیش ہے، دوسری میں زبر ہے، تیسری میں زیر ہو گئی ہے. تو رجل، جو رجل لفظ رجل ہے، رجل کا جو آخری لام ہے اس کے اوپر کبھی جب وہ فاعل بنے تو پیش، مفعول ہو تو زبر، حرف جر لگے تو زیر آ رہی ہے. اس طرح کے الفاظ جن کا آخر چینج ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معرب. ان کو کیا کہتے ہیں؟ معرب. اور رب معرب، شاباش، معرب. معرب کا معنی ہوتا ہے اعراب والا، اعراب کو قبول کرنے والا. اعراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی اسم کے آخری حرف، کسی اسم کے آخری حرف کی حرکت کا تبدیل ہو جانا کسی عامل کی وجہ سے، کسی وجہ سے، ایسے خود ہی تبدیل نہیں ہو جاتی. پہلی مثال میں پیش کیوں آئی ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے. زبر کیوں آئی ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. زیر کیوں آئی ہے؟ مجرور ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو سمجھ گئے آپ؟ ایک اور مثال دیکھیں، جاء ہاذا، یہ آیا، جا فعل ہے اور ہاذا کیا ہے؟ مبتدا، بتائیں. ہاذا نہیں، فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل. فاعل مفعول آتا ہے ہے جی، نا، مفعول. نہیں فاعل ہے، فاعل. جا فائل فائل. ہاذا یہ آیا، یہ خود آیا تھا نا، جا ہاذا یہ آیا. یہ اب لکھ لیں نصر ہاذا، اس نے مدد کی تھی. اچھا میں دوسری مثال لکھتا ہوں، نصر خالد، نصر خالد ہاذا. اب دیکھیں نصر فعل ہے، خالد کی دال کے اوپر پیش ہے جو بتا رہی ہے کہ خالد فاعل ہے، خالد نے مدد کی، اور جو اس کے بعد آئے گا ظاہر مفعول ہوگا، خالد نے اس کی مدد کی. تو نصر فعل ہے، خالد فاعل ہے، ہاذا کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول. مفعول ہے. اچھا جی میں ایک اور مثال لکھتا ہوں، ذهبت میں گیا، الی ہاذا
میں اس کی طرف گیا. اب یہاں پر حاضہ جو ہے نا مجرور ہے کیونکہ حرف جر لگا ہوا ہے. لیکن طلبہ کرام آپ ذرا غور فرمائیں, تینوں مثالوں میں پہلی مثال میں حاضہ فاعل بن رہا تھا, دوسری میں مفعول, تیسری میں مجرور بن رہا ہے. لیکن جو پہلی 3 مثالیں ہم نے پڑھی تھی نا, جہاں پر راجولن, راجولن, راجولین لام کی پیش زبر اور زیر, کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش چینج ہو رہی تھی, یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, یہاں پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ فاعل بنے تو ان پر پیش آتی ہے, مفعول بنے تو زبر آتی ہے, مجرور ہو تو زیر آتی ہے. 3 حرکتیں ہوتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, ان کا آخر بدلتا رہتا ہے. ان کی حالت کے بدلنے کی وجہ سے, حالت کے بدلنے کی وجہ سے آخری حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے, ان کو کہتے ہیں معرب. اور بعض الفاظ, بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا عربی زبان میں, ان کو کہا جاتا ہے مبنی, ان کو کہا جاتا ہے مبنی. ٹھیک ہے جی, فی الحال اتنا کافی ہے, بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب مورب کون کون ہوتے ہیں, مبنی کون کون ہوتے ہیں, یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ سیکنڈ سیمسٹر میں تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال آپ کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے, صرف اتنا کہ جس کا لاسٹ چینج ہو جاتا ہے وہ مورب کہلاتا ہے, جس کا لاسٹ چینج نہیں ہوتا وہ مبنی کہلاتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ذہن میں اس لیے رکھیں کہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ کیسا فاعل یا مفعول ہے, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو کوئی ایسا ہی ہوتا ہے, بعد میں تبدیلی ہوتی ہے, وہ مورب کہلاتے ہیں, جن میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ مبنی کہلاتے ہیں. جی, چوتھی اور آخری قسم یہ تھی. یہ بات ختم ہو گئی. چلیں اب اسم کی 4 قسم کی تقسیمات تھیں, اور نہیں, اسم کی تقسیمات نہیں کہہ سکتے آپ, اس کو یوں کہہ لیں کہ اسم کو ہم 4 اعتبار سے اس کی تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے. اسم کی تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے, وہ تفصیلات الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کچھ اضافی کچھ چیزیں اضافی ہیں, ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہے, اچھا دیکھیں ذرا 2 الفاظ ہیں میرے پاس لکھے ہوئے, ایک میں لکھتا ہوں, ایک لفظ ہے جی بیتون, بیت کا معنی ہوتا ہے گھر. اچھا جی, ایک لفظ ہے دارون, دارون کا معنی بھی ہوتا ہے گھر. اچھا, بیتون کے شروع میں آپ الف لام لگائیں تو کیا پڑھیں گے؟ البیت, البیتو. دار کے شروع میں الف لام لگائیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ الدار. الدارو نہیں پڑھیں گے, ادارو پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے جی, ہم کیا پڑھیں گے؟ ادارو, ہم پڑھیں گے ادارو. اچھا, پہلی مثال میں دیکھیں کہ لام سائلنٹ نہیں ہے, لام کی آواز آ رہی ہے, البیتو. دوسری میں لام کی آواز غائب ہے, لام نہیں پڑھا جا رہا, اس میں پڑھا جا رہا ہے. اوپر والی مثال میں پڑھا جا رہا ہے, نیچے والی مثال میں نہیں پڑھا جا رہا. تو عربی زبان کے جو حروف ہوتے ہیں نا, الف سے لے کر یا تک, جو 28 یا 29 حروف ہیں, الفابیٹس ہیں, وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے, ٹھیک ہے جی, تو وہ لام نہیں پڑھا جاتا, وہ لام نہیں پڑھا جاتا, بلکہ اس حرف کو ہم تشدید سے پڑھتے ہیں, جیسے الدارو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے شروع میں الف لام آئے تو لام کی بھی آواز آتی ہے. جن کے شروع میں لام کی آواز آتی ہے ان کو کہتے ہیں قمری حروف, کیونکہ قمر کے شروع میں بھی لام پڑھا جاتا ہے نا, القمر, چاند والے حروف قمری حروف. اور جن کے شروع میں نہ پڑھا جائے ان کو کہتے ہیں شمسی. شمسی حروف. شاباش, ان کو کہتے ہیں شمسی حروف, کیونکہ الشمسو کے شروع میں الف لام لگائے نا تو الشمسو نہیں پڑھتے, الشمسو ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 51 کے اوپر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, بچپن سے ہمارے والدین نے ہمیں کلمہ سکھایا, نمازیں سکھائیں, قرآن کریم پڑھنا سکھایا. تو اللہ کا شکر ہے, اس وجہ سے نا ہمارے اندر آلریڈی یہ ایک صلاحیت ہے, ہم عام طور پہ غلطی نہیں کرتے پڑھنے میں. جس کے شروع میں لام نہ پڑھنا ہو ہم نہیں پڑھتے, جہاں پڑھنا ہو ہم پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر صلاحیت پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہو گئی. چلیں
قمری اور شمسی حروف کی بھی بات ہو گئی. تو آج کے سبق میں آخری بات ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں. آپ نے قرآن کریم کو پڑھتے وقت نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف نہیں پڑھا جاتا, کسی لفظ کے شروع میں الف لکھا ہوتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. جب پورا جملہ پڑھ رہے ہو نا, پیچھے سے ہم پورا جملہ پڑھ رہے ہوں اور پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں, بات کے درمیان میں آ جائے تو الف نہیں پڑھا جاتا. اس کو اسی مثال سے ذرا دیکھ لیں. چلیں ہم 2 دعائیں لکھ لیتے ہیں. اچھا جی, ایک لفظ ہے عربی زبان میں اغفر. اغفر لنا, اغفر کا معنی ہے معاف کر دیں, لنا ہمیں, اغفر معاف کر دیں, لنا ہمیں. اچھا, عربی زبان کا ایک لفظ اور ہے, دعا ہے اتمم, پورا کر دیں, لنا ہمارے لیے, نورنا ہمارا نور. اچھا, یہ دونوں دعائیں ہیں قرآن کریم میں. اغفر لنا ہمیں بخش دیں, اور دوسری دعا ہے اتمم لنا نورنا ہمارے نور کو پورا کر دیں. یہ جو بعد والی دعا ہے نا, یہ مسلمان پڑھیں گے پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے جی, پل صراط کے پاس کھڑے ہو کے پڑھیں گے مسلمان دعا کہ ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ ہماری روشنی کو مکمل کر دیں, جس روشنی کے ذریعے ہم پل صراط کو کراس کر سکیں. یہ وہاں کی دعا ہے, ربنا اتمم لنا نورنا. اچھا خیر, یہ 2 دعائیں ہیں جی, اغفر لنا اتمم لنا نورنا. لیکن اس کے شروع میں جب آپ لفظ لگائیں ربنا, ہمارے رب. اچھا جی, اس نیچے والے کے شروع میں بھی آپ لگائیں ربنا. یہ جو اوپر والی دعا ہے نا, اس کے شروع میں جب آپ ربنا لگائیں تو یہ جو الف ہے نا, الف یہ پڑھنے سے میں سائلنٹ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا. اب آپ ربنا کا جو نون ہے نا, اس نون کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ربنا اغفر لنا. ربنا اغفر لنا نہیں پڑھیں گے, بلکہ پڑھیں گے ربنا اغفر لنا, ربنا اغفر لنا. اچھا, یہ جو نیچے والی ہے نا دعا, اس کو جب قرآن کریم میں پڑھیں تو آپ ایسے ہی پڑھیں گے ربنا اتمم لنا نورنا. اس الف کو آپ نہیں, اس کو پڑھیں گے نورنا. اچھا, قرآن کریم کے اندر یا عربی زبان کے اندر بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے شروع میں الف ہوتا ہے. جب اس لفظ کو آپ اکیلا پڑھیں تو الف پڑھا جاتا ہے, لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں, جملے کے اندر وہ لفظ لے کر آئیں, تو اس وقت وہ الف پڑھنے میں نہیں آتا. جو الف پڑھنے میں نہ آئے, ساکت ہو جائے, گر جائے, اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. حمزہ آپ وصلی. جانتے ہیں, ہاں جی, کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ پڑھ, اس کو کہتے ہیں وصلی. وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا, تو ملنے میں جو گر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وصلی. یہ ہوگا حمزہ وصلی اوپر والی مثال میں. اور یہ نیچے والی مثال کا جو الف ہے جو نہیں گرتا, ہمیشہ پڑھا جاتا ہے, آپ اس کو لفظ کو اکیلا پڑھیں یا جملے کے قطعی. درمیان ملا کر پڑھیں, اس کو کہتے ہیں جی حمزہ قطعی. شاباش. قطعی کا معنی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, یقیناً, پکی بات ہے, قطعیت کے ساتھ موجود ہے. حمزہ قطعی ہے, ڈیفینیٹلی وہ پڑھا جائے گا ہمیشہ. قطع کا معنی ہوتا ہے پکا, وہ پکا ہوتا ہے, وہ نہیں گرتا. اچھا, حمزہ وصلی کون کون ہوتے ہیں, حمزہ قطعی کون کون ہوتے ہیں, فی الحال ہم اس کو نہیں پڑھ رہے. بس آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ الف پڑھنے میں گر جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں گرتا. یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, یہ سوچ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. بس کون کون سے حمزہ وصلی ہوتے ہیں, کون کون سے حمزہ قطعی ہوتے ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے دوسرے سیمسٹر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, فی الحال آپ کے ذہن میں بس یہ چیز ہونی چاہیے, فی الحال آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں, بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں, ان کے شروع میں اگر الف لگا ہو اور آپ اس لفظ کو جملے میں پڑھیں, پورے جملے میں استعمال کر رہے ہوں, تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا. اور بعض کے شروع میں الف ہو تو وہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے, وہ گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں اس کو ذرا ہم قرآن کریم سے دیکھ کر مثالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا بفضل اللہ تعالیٰ. اچھا جی, توجہ فرمائیے.
चलें हम कुरान करीम खोल लेते हैं जी। कुरान करीम खोल कर हम इंशाअल्लाह ताला इसको कुछ मिसालों के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास कुरान करीम मौजूद है। अच्छा जी, देखें ऐप अभी पहली दफा मैं खोल रहा हूँ इसलिए। अच्छा जी, देखें आप बिल्कुल आखिर में चले जाएं, हम सूरतुल फलक खोल लेते हैं। इसको जरा आप तवज्जो फरमाएं, इसको मैं जरा जूम करता हूँ। देखें कुल आऊज़ु, आऊज़ु के शुरू में अलिफ है, हमजा है, और बिरब्बिल फलक, अल फलक के शुरू में भी हमजा है, लिखा हुआ है ना, अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन जो कुल आऊज़ु के शुरू में अलिफ है ये पढ़ने में आता है हमजा। लेकिन बिरब्बी अल फलक नहीं पढ़ते, बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, बिरब्बिल फलक, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। तो आऊज़ु के शुरू में जो अलिफ है इसको कहेंगे हमजा कती, और जो अल फलक के शुरू में है उसको कहेंगे हमजा वसली। ठीक है जी, आगे देखें जरा, नीचे वाली आयत में है इज़ा, इज़ा के शुरू में जो अलिफ है ये हमजा है, ये भी हमजा कती होगा क्योंकि पढ़ा जा रहा है। अच्छा, दरमियान वाले के नहीं, शुरू में बात होगी, शुरू में लगा हो। देखें अन्नफ़ासात, इसके शुरू में जो हमजा है ये भी हमजा वसली है। अल उक़द के शुरू में जो हमजा है ये भी क्या है, वसली है। अच्छा जी, इज़ा हसदा, इसके शुरू में जो हमजा है ये भी क्या है, वसली है। आप बिस्मिल्लाह को देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में अर्रहमान और अर्रहीम के शुरू में जो हमजा है ये तीनों हमज़े वसली हैं, ये तीनों हमज़े वसली हैं, पढ़े नहीं जाते, गिर जाते। अन्नफ़ासात में ये हम शमसी है ना, और फिल हाँ उक़द जी, में ये जी कमरी जी है। जी, हाँ, ये नून जो है ये शमसी है, अल उक़द का जो आइन है ये कमरी है, ये एक अलग चीज़ है। कि लाम पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए वो एक अलग चीज़ है, वो हुरूफ शमसी और कमरी की बात होती है। और अलिफ पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा ये अलग बहस होती है, अलग चीज़ होती है, ये हमज़ा वसली और कती का मामला है। तो अन्नफ़ासात में देखें अलिफ भी नहीं पढ़ा जा रहा और लाम भी नहीं पढ़ा जा रहा। अलिफ क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि अलिफ जो है ना यहाँ हमज़ा वसली है, अलिफ वसली है। और नून क्यों नहीं पढ़ा जा लाम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि नफासात के शुरू में नून है और नून शमसी हरूफ में शामिल है। नून किस में शामिल है, शमसी हरूफ में शामिल है। ठीक है जी, तो ये दो चीजें हैं। आप कुरान करीम को पढ़ते जाएं, कई जगह पर आपको इसकी मिसालें जो है ना मिलेंगी, बहुत सारी मिसालें आपको इसकी मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, जैसे ये देखें तब्बत यदा, आगे है अबी लहबिन, अबी लहब, अबी के शुरू में जो हमजा है ये हमजा कती है। अगर ये कती ना होता तो हम पढ़ते तब्बत यदबी लहबिन, दाल को जो है ना बा के साथ मिला देते, ये ना पढ़ा जाता, हालांकि पढ़ा जा रहा है। ठीक है जी, आगे देखें अगना, अगना के शुरू में भी है। अगर ये मा अगना के शुरू में जो हमजा है अगर ये वसली होता तो हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ते मगना, हम क्या पढ़ते, मीम जबर गैन मग, मग ना पढ़ते, मा अगना ना पढ़ते, हम पढ़ते मगना अनहु मालहू। ठीक है जी, चलें, समझ आ गई तलबा इकराम? अच्छा जी, चलें तलबा इकराम, आज के सबक से मुताल्लिक अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप सवाल कर लीजिए। आइए, आज हमारे पास वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सबक थोड़ा कम पढ़ा है, तो कोई भी सवाल हो आपके जहन में आज के सबक से मुताल्लिक तो आप सवाल कर सकते हैं। किसी चीज की समझ ना आई हो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी सूरत ज़ुहा के अंदर जो भाई अबू बकर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही बिल्कुल। ये अलिफ भाई अबू मकसूरा बकर में है ना? आपकी सर जी मैं बात कहता हूँ समझ नहीं सका मैं। अलिफ मकसूरा है ना?
सर जी मैं कह रहा हूँ जो वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा की सूरत है उसके ये अलिफ मक़सूरा है ना, जो वज़्ज़ुहा में तानीस के जो तीन। जी, जो वज़्ज़ुहा में अलिफ है ये अलिफ मकसूरा है, जी जी ये अलिफ मकसूरा है। और जो सजा में है ना वो मकसूरा नहीं है, वो अलग चीज है, जी वो अलग चीज है, वो है वो फेल है, वो फेल है। सजा फेल है, फेल माजी है। उदाहरण मुज़क्कर मुअन्नस तो इसम में होते हैं, फेल में नहीं होते। तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये फेल माजी है, सजा। आगे जी वदाक सर। रब्बुका वमा कला, सजा कला, ये जो सारे ये देखने में अलिफ मकसूरा है, तो अलिफ मकसूरा ही, लेकिन ये वो जी तानीस वाला अलिफ मकसूरा नहीं है, बल्कि ये फेल है। जी ठीक है। आपकी वॉइस बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पता नहीं आपकी तरफ से मसला है मेरी तरफ से। भाई वो करा मुझे लिख कर मैसेज कर दें। जी भाई मोहम्मद शफीक मलिक आप बात कर रहे हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थोड़ी देर इजाज़त हो तो पहले सर जी आप भाई अबू बकर आप थोड़ी देर आप जरा माइक बंद करें अपना। यानी हरफ आमिला जो अमल करने वालों और हरफ गैर आमिला जो ना अमल करने वालों, ये मैंने लिखे थे इसकी तारीफ। और इसकी तारीफ लिखा था कि जैसे जा ज़ैदुन राइतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन, इसकी मिसाल में लिखा। जी तो ये सही होगी मिसाल इसकी? ठीक है जी, ठीक है। ये जो है ना, ये मोरब की मिसाल बनेगी। जैद मोरब है, जी जी जैद नहीं, मोरब है, मोरब की हरफ मिसाल में आपने आमिला वो ठीक लिखा था। जी ठीक है, ठीक जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी भाई इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी कुरान पाक में जहाँ भी नून वाला लफ्ज़ आएगा वो हरूफ शमसी पर आ जाएगा। जिसके शुरू में नून होगा, अब बशर्ते कि वो फेल हो, अल्लाह अकबर, फेल ना हो, वो इसम हो, उसके शुरू में अलिफ लाम लगाएं तो वो जाहिर है यही होगा, हर्फ और शमसी होगा। नून के अलावा जो लफ्ज़ होगा वो कमरी होगा। नहीं नहीं, सिर्फ नून नहीं है, ये दोनों काफी सारे हरूफ हैं, कुछ शमसी हैं कुछ कमरी हैं, इस सिर्फ अकेला नून नहीं है। वो आप अपनी किताब पर देखेंगे ना, किताब के सफा नंबर 51 के ऊपर ये लिखे हुए हैं, सफा नंबर 51 के ऊपर इसकी तफसील लिखी हुई है। ठीक है जी। हरूफ शमसी कौन कौन से हैं? शमसी हैं ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, जा, ता, जा, लाम और नून, ये शमसी हैं। और कमरी हरूफ हैं बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हमजा, हा और या, ये सब हरूफ शमसी हैं, कमरी हैं, ये कमरी हैं। तो सिर्फ अकेला नून शमसी नहीं है, नून के अलावा कुछ और भी हैं शमसी। वो आप किताब में देख लें, सफ़ा नंबर 51 के ऊपर ये सारी तफसील से लिखे हुए हैं। जी उस्ताद। हाँ जी, और ये तो हम हमने मिसाल एक दी थी। जी, और कुरान पाक में जहाँ यानी कि हमज़ा गिर जाता है वो हमज़ा वसली है, जी और जो नहीं गिरता वो हमज़ा कती है। जी ऐसे ही है। जी जज़ाकल्लाह। जी भाई हाफिज अजमत खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी भी सूरह फलक में जो आखिरी आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिदिन जी वाला और इज़ा वाला दोनों हमजा वसली कतई है। नहीं, देखें एक बात समझ लें, देखिए जब हमजा वसली और कती की बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि किसी इसम के जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमजा आएगा ना, उसकी बात कर रहे होंगे। उसके स्टार्ट में जो हमजा होगा ना, शुरू में, यानी इसम शुरू हमजा से हो रहा हो, उसकी बात करेंगे। जो दरमियान में हमजा आएगा उसको हासिदिन के दरमियान में आ रहा है, इसको हमने नहीं बात करनी। हमने उन अल्फाज पर फोकस करना है जो हमजा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इजाक शुरू हो रहा है हमजा से, ठीक है जी। हासिदिन तो हा से शुरू हो रहा है ना, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे।
وہ اسم جو شروع ہو رہا ہو کس سے؟ حمزہ سے. حمزہ سے. اس ہاں جی حمزہ سے اس کی ہم بات کریں گے. اس کو ہم دیکھیں گے اگر اس کا حمزہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ حمزہ قطعی ہے. حمزہ نہیں پڑھا جا رہا تو حمزہ وصلی ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آپ ذہن میں اتنی بات رکھیں. اب کون سے حمزہ کن لفظوں سے پہلے حمزہ قطعی ہوتا ہے, کن سے پہلے وصلی ہوتا ہے, اس کا اصول کیا ہے, اس کا رول کیا ہے, اس کے قاعدے کلیے کیا ہیں, وہ قواعد ابھی ہم نے نہیں پڑھے. یہ جو قاعدے قانون ہیں یہ انشاءاللہ ہم سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھیں گے. ابھی صرف ایک کنسیپٹ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے تھے کہ بعض جگہ پر حمزہ پڑھا جاتا ہے, بعض جگہ پر نہیں پڑھا جاتا. جہاں پر پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی, جہاں پر نہیں پڑھا جاتا اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. دعا کی درخواست. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ پوچھا کریں. دیکھیں حسن السؤال نصف العلم کہا جاتا ہے کہ اچھے انداز میں سوال کرنا, اچھا سوال پوچھنا نصف العلم, آدھا علم ہے. تو اچھا سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہوتا ہے. تو سوال کا کیا کریں. ہاں اگر تو سمجھ آئے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. سمجھنا ہے کسی بات کی تو اس کو پوچھنے میں جھجکا نہ کریں, شرمایا نہ کریں, فوراً پوچھا کریں. ٹھیک ہے جی. چلیں وقت ہو گیا ہے. مولانا دشان صاحب تشریف لے آئے ہیں. ابھی انشاءاللہ وہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام طلباء کرام بخیر و عافیت ہوں گے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یہی لوگ, الذین جنہوں نے, اشتروا خرید لیا, الحیات الدنیا دنیاوی زندگی, دنیا کی زندگی, بالآخرتی آخرت کے بدلے, فلا یخفف فلا تو نہیں, یخفف ہلکا کیا جائے گا, عنہم العذاب ان سے عذاب, ولا ہم اور نہ وہ, ینصرون مدد کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, دنیا کی زندگی کو خرید لیا, تو اس لیے نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ اور البتہ, آتَيْنَا ہم نے دی, موسیٰ علیہ السلام کو, الکتاب کتاب یعنی کہ تورات, اور قفینا ہم نے پے در پے بھیجے, ایک کے بعد ایک بھیجے, من بعدہ ان کے بعد, بالرسل رسول, وآتینا اور ہم نے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو, ابن مریم جو بیٹے تھے مریم کے, البیناتی کھلی نشانیاں, وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی, بروح القدس روح القدس کے ذریعے, افکلما کیا پھر جب کبھی, جاءکم آیا تمہارے پاس, رسول کوئی رسول, بما اس کے ساتھ جو, لا نہ تہوا چاہتے, انفسکم تمہارے نفس, تم
تم نے تکبر، فریقن تو ایک گروہ کو کذب تم نے جھٹلایا، و فریقن اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ادوار میں مختلف رسولوں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اچھا، یہاں پر آیا کہ ایدناہ، ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کا مطلب کیا ہے؟ مقدس روح، اور یہاں اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دشمنوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ اور یہاں پر یہ ذکر آیا کہ انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی انبیاء آتے تھے یا تو یہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے؟ مطلب یہ کہ جو شریعت وہ لاتے تھے اس کو یہ جھٹلا دیتے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ تعالی نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا، تو بہت ہی تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ غلف کا مطلب ہوتا ہے پردے میں۔ ایک تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے نا، یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا حفاظتی غلاف میں ہے، تو ہمارے دلوں پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں آ سکتی، ہمارے دلوں میں برائی داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کا یا کسی بھی نیک بات کا ان پر کسی بھی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے۔ ولما، اور جب، جاءہم، ان کے پاس آئی، کتاب، کتاب، من سے، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، کفروا، کفر کیا۔ فلما، تو جب، جاءہم، ان کے پاس آیا، ما، جسے، عرفوا، وہ پہچانتے تھے، کفروا، وہ منکر ہو گئے، بھی، اس کے، فلعنت اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، یعنی قرآن پاک، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ جو پہلے سے ان کے پاس کتب ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فتح مانگا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہے نا، ان کی جو کتب تھی ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ فتح مانگا کرتے تھے اپنے دشمن کے آگے، کہ جب دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ کر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی کہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے، کامیابی کی۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، فلما جاءہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آ گئے، جسے وہ پہچانتے سے مراد یہ ہے کہ ان کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا؟ تو یہ اس کے منکر ہو گئے، انکار کیا۔ بئس ما، برا ہے جو، اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنے آپ کو، ان یکفروا، کہ وہ منکر ہوئے، انہوں نے انکار کیا، بما، اس کے جو، انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حاصل کیا، بغیا، ضد کی وجہ سے۔ ان ينزل، یہ کہ نازل کرتا ہے، اللہ تعالی، من فضلہ، اپنے فضل سے، اعلیٰ پر، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے،
फबाऊ, तो वो पलटे भी गज़बिन, गज़ब लेकर, आला गज़बिन, गज़ब पर, व और लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अज़ाब, अज़ाब है मुहीन, रुसवा करने वाला। यानी एक गज़ब के मुस्तहिक तो वो अपने कुफ्र की वजह से हुए, इनकार करने की वजह से, और दूसरा गज़ब इन पर हसद और जिद की वजह से हुआ कि इन्होंने एक तो इनकार भी किया और जिद की और तकब्बुर किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर गज़ब नाज़िल फरमाया और इनके लिए क्या होगा, जलील करने वाला अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला इनको देंगे। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, लहुम, इन्हें, आमिनू, तुम ईमान लाओ। अच्छा, आप हज़रात को एक मैंने असाइनमेंट दिया था, उसमें ये क़ीला का लफ्ज़ भी दिया था। मैंने कहा था कि आप हज़रात ये देखिएगा कि ये कौन सा सीगा है और फिर मुझे बताइएगा। किसी साथी ने अगर देखा हो तो वो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं उनसे पूछता हूँ। व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम, इन्हें, आमिनू, तुम ईमान लाओ, बिमा, इस पर जो, अंज़लल्लाहु, नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, क़ालू, वो कहते हैं, नुमिनु, हम ईमान लाते हैं, बिमा, इस पर, उनजिला, जो नाजिल किया गया, अलैना, हम पर, व यकफुरूना, और इनकार करते हैं, बिमा, इससे जो, वराअहु, इसके अलावा है, वहुवल हक़, हालांकि वो हक है, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला, लिमा, इसकी जो, माहुम, इनके पास है, कुल, कह दो, फलिमा, तो क्यों, तक़तुलूना, तुम कत्ल करते रहे हो, अंबिया अल्लाह, अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो मोमिन। यहाँ पर दोबारा वही जिक्र आया कि ये कहते थे कि हम तो ईमान लाते हैं जो इससे पहले नाजिल हुआ है और हम इस पर ईमान नहीं लाते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जो नाजिल हुआ है ये तो उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है किताब। तो इनसे फिर ये सवाल किया गया कि ठीक है, तो अगर तुम जो है ना अपने जो तुम्हारे पास कुतुब मौजूद हैं उस पर ईमान लाते हो, तो फिर तुम अंबिया को कत्ल क्यों करते थे और उस वक्त में भी इसका इनकार क्यों करते थे। और जैसे ऊपर गुजर चुका है कि ये उसमें तहरीफ करते थे, रद्दो बदल करते थे और आयात को बेचते थे। क्या मतलब कि पैसे लेकर गलत मसाइल बताया करते थे। तो ये सारी चीजें क्यों थी। वलक़द, और अलबत्ता, जाअकुम, तुम्हारे पास आए, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाती, खुली निशानियां लेकर, सुम्मा, फिर, इत्तखज़्तुम, तुमने माबूद बना लिया, अल इजला, बछड़े को, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। यहाँ पर वही बछड़े का जिक्र आया कि इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। वइज़ अखज़ना, वइज़, और जब, अखज़ना, हमने लिया, मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता है, वरफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूरा, कोहे तूर, तूर का पहाड़, खुज़ू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया, मा, जो, आतैना, हमने दिया, कुम, तुम्हें, बिक़ुव्वतिन, मजबूती से, वस्माऊ, और सुनो, क़ालू, वो बोले, समिअना, हमने सुना, वासैना, और हमने नाफरमानी की, व उशरिबू, और इनको पिला दिया गया, फी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, अल इजला, बछड़ा, यानी कि बछड़े की इबादत इन्होंने शुरू कर दी, भी कुफ्रिहिम, इनके कुफ्र के सबब। कुल, कह दें, बिसमा, कितना बुरा है, कुल, कह दें, बिसमा, कितना बुरा है, या मुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, बिही, इसका, ईमान हुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यहाँ पर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो बात याद दिलाई कि जब इन्होंने इनकार करना शुरू किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर कोह तूर को बुलंद किया था और इनको ऐसा लगा कि ये तो हमारे ऊपर गिर जाएगा और हम हलाक हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हम ठीक है, जो भी हुक्म होगा उसकी पासदारी करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे। कुल, फरमा दीजिए, कह दीजिए, इन कानत, अगर है, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के पास, खालिसतन, खास तौर पर, मिन दूनिन नासी, सिवाय लोगों के, फतमन्नऊ, तो तुम आरजू करो, अल मौता, मौत की, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सच्चे।
यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको खिताब करके फरमाया कि तुम लोग जो कहते हो कि हमारे अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक एक खास मकाम है, हम तो अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हैं, तो ठीक है, अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो फिर तो तुम्हें मौत की आरजू करनी चाहिए। तुम मौत की आरजू करो, तुम्हें मौत आ जाएगी, तो तुम तो अल्लाह तबारक व तआला के खास बंदे हो, तुम्हें किसी किस्म का अजाब नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग जानते थे कि इनकी बात में सच्चाई नहीं है, तो ये लोग फिर मौत की आरजू भी नहीं करते थे। वलन यतमन्नऊ, फिर अल्लाह तबारक व तआला ही इस बात का इनको जवाब दे दें, तुम लोग हरगिज ऐसा नहीं करोगे। वलन यतमन्नऊ, और वो हरगिज इसकी आरजू ना करेंगे, किसकी? मौत की। अबदन, कभी भी। बिमा, बसबब इसके, जो इस वजह से कद्दमत, आगे भेजा, अयदीहिम, इनके हाथों ने, वल्लाहु, अल्लाह ताला, अलीम, जानने वाला है, बित्तालिमीन, तालिमों को। कद्दमत अयदीहिम, इनके हाथों ने आगे भेजा, इससे यही मुराद है जो इनके अमाल हैं वो आगे गए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको एक चैलेंज था, मगर ये लोग क्या करते थे, इस खुदाई चैलेंज को कबूल नहीं करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला का चैलेंज है और ये अपनी इन बातों में झूठे हैं। वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम इन्हें पाओगे, अहरसन नासी, सब लोगों से ज्यादा हरीस, आला हयातिन, जिंदगी पर, व मिनल लजीना, और से जिन लोगों ने अशरकू, शिर्क किया, यवद्दू, चाहता है, अहदुहुम, इनका हर एक बंदा, लौ, के काश, युअम्मरू, वो उम्र पाए, अल्फ सनतिन, 1000 साल, वमा, और नहीं, हुआ वो, बिमुज़हज़िही, इसे दूर करने वाला, मिनल अज़ाब, अज़ाब से, अन युअम्मरा, कि वो उम्र दिया जाए, अल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरुन, देखने वाला है, बिमा, जो वो यामलून, अमल करते हैं, अमाल कर रहे हैं। और हकीकत अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं, हकीकत ये है कि ये सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगानी पर और जिंदा रहने पर हरीस हैं, लालची हैं, हत्ता कि मुशरिकीन से भी ज्यादा। इनका हर फर्द ये तमन्ना रखता है कि इनको 1000 साल की उम्र दे दी जाए। हालांकि अगर इनकी उम्र में ज्यादती भी हो गई, इनको 1000 साल भी उम्र दे दी गई, तो अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो अजाब से ये नहीं बच सकते, इनकी बड़ी उम्र इनको अजाब से हरगिज नहीं बचाएगी। कुल, फरमा दीजिए, मन, जो, का ना हो, आदुवन, दुश्मन, लिजिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु, तो बेशक इसने, नज़्ज़लहु, ये नाजिल किया, अला क़ल्बिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला, लिमा, इसकी, जो, बैन यदैहि, इससे पहले, व हुदन, और हिदायत, व बुशरा, और खुशखबरी, लिल मुमिनीना, ईमान वालों के लिए। इन्होंने क्या किया कि इनको जब मालूम हुआ कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक लेकर नाजिल होते हैं, वही लेकर नाजिल होते हैं, तो ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए, उनसे इन्होंने दुश्मन कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि जो शख्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर कुरान पाक को उतारा, वही लेकर नाजिल हुए, जो अपने से पहली किताब की तस्दीक करने वाला है, जो इससे पहले कुतुब थी, और ईमान वालों के लिए तो ये हिदायत और खुशखबरी है। मन काना, जो हो, अदुव्वन लिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन, व मलाइकतिही, और इसके फरिश्तों का दुश्मन, और रुसुलिही, और इसके रसूलों का दुश्मन, व जिब्रीला, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, व मीकाला, और मीकाइल अलैहिस्सलाम, तो फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला, अदुव्वुन, दुश्मन है, लिल काफिरीना, काफिरों के। वलक़द, और अलबत्ता, अंज़लना, हमने उतारी, इलैका, आपकी तरफ, आयातिन, निशानियां, बय्यिनातिन, वाज़ेह, वमा, और नहीं, यकफुरु,
انکار کرتے بیہا اس کا الا مگر صرف الفاسقون جو نافرمان لوگ ہیں. او کلما کیا جب کبھی بھی عاہدو انہوں نے عہد کیا وعدہ کیا عہدن کوئی وعدہ نبذہ تو اس کو دور پھینک دیا اس کو توڑ دیا فریقن ایک فریق نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان کی اکثریت لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. ولما جاء اور جب ان کے پاس آیا رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے نبذا انہوں نے پھینک دیا فریق ایک فریق من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں. اوپر بھی جس طریقے سے ذکر آیا تھا بنی اسرائیل کے ذکر پہلے کہ ایک تو مشرکین مکہ تھے جو مشرک تھے اور یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ یہودی جو تھے مدینہ میں بھی ان کے تھے خیبر وغیرہ کے قلعے میں یہ رہتے تھے کافی جو ہے نا ان کے قبیلے تھے یہودیوں کے. یہ تو وہ تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھی اور ان کو تو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آئیں گے. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا انہوں نے انکار کیا انہوں نے جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے حالانکہ یہ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہونے چاہیے تھے بلکہ یہ کیا ہوئے اول کافر بھی کہ یہ تو سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے. اور کیا کہ انہوں نے تورات و انجیل جو بھی اس میں تھا ان کو اس کو پشت ڈال دیا. اس میں موجود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گویاں تھی یہ ایسے ہو گئے کہ گویا کہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی کس کی پیروی کی ماں اس چیز کی جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیطان اعلیٰ میں ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وما کفر اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن لیکن الشیاطین شیاطین کفروا انہوں نے کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما اور جو انزل نازل کیا گیا علی الملکینی دو فرشتوں پر. ملکینی یہ تثنیہ ہے کہ دو فرشتے ببابل بابل میں ہاروت وماروت اور ماروت وما یعلمانی اور وہ نہ سکھاتے تھے من احد کسی کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے یقولا وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن ہم تو صرف فتنۃ آزمائش ہے فلا تکفر تو کفر نہ کرو فیتعلمون سو سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما وہ جس سے یفرقون جدائی ڈالتے تھے بھی اس کے ذریعے سے بینا درمیان المرئی خاون وزوجہ اور اس کی بیوی وما ہم اور وہ نہیں تھے بضارین بھی نقصان پہنچانے والے اس سے من احد کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ تعالی کے حکم سے. ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم وہ جو انہیں نقصان پہنچائے ولا اور نہیں ینفعہم انہیں نفع دے وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمُوا وہ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ لمن البتہ جس نے اشتراہ اسے خریدا ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما جو شرو انہوں نے بیچ دیا بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے. یہ جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کا ذکر کیا ہے
وہ کیا ہے؟ جو یہ ہے کہ یہ لوگ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے جو کہ ناجائز تھا. خاص طور پر اگر تو جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائیں تو ایسا جادو تو کفر کے مرادف ہے. یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین ایسے تھے جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں. انہوں نے بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جو ہے وہ جادو میں ہے. اگر جادو سیکھ لوگے تو تم لوگوں کو بھی حیرت انگیز اقتدار یعنی کہ حکومت نصیب ہو جائے گی. چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے جادو سیکھنے میں لگ گئے اور اس عمل میں لگ گئے. اور جادو پر عمل کرنا جو ہے وہ تو ناجائز تھا، بلکہ اس کی بعض قسمیں تو ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. اچھا، دوسرا کیا کیا یہودیوں نے؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کو بھی انہوں نے جادوگر قرار دے دیا کہ یہ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو خود بھی جادوگر تھے اور نعوذ باللہ بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی انہوں نے. آخر یہ ساری جھوٹی باتیں یہ کیا کرتے تھے جو کہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ شاید آج تک جو ہے نا اس طرح کی باتیں بائبل میں درج بھی ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اس طرف اشارہ کیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو یہ بہتان لگاتے تھے اس کی تردید فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے تو وہ غلط الزام تھا. یہاں قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی جو انہوں نے غلط چیزیں درج کی ہوئی تھی ان کی تردید کر رہا ہے. اس بات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سوا اور کسی راستے سے تو ہو نہیں سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. لہذا یہ آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی واضح دلیل بھی ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کی کتابوں میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان لگایا گیا بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید فرمائی. آگے جو ذکر آیا ببابل ہاروت و ماروت، یہاں سے بابل جو ہے وہ شہر تھا عراق کا. عراق کا ایک مشہور شہر تھا. ایک زمانے میں وہاں جادو ٹونے کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا اور یہودی بھی کیا تھے اس ناجائز کام میں برے طریقے سے ملوث ہو گئے تھے. انبیاء کرام اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ان کو جادو سے منع کرتے تھے تو یہ لوگ جادو سے منع نہیں ہوتے تھے اور جادو میں لگے رہے. اس سے بھی خطرناک بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جادوگروں کو جو بھی ان کی شعبدہ بازی ہوتی تھی اس کو معجزہ سمجھنا شروع کر لیا اور ان لوگوں کو اپنا دینی مقتدا بنا دیا. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہاروت اور ماروت ہیں یہ دو فرشتوں کا ذکر ہے. ان کا ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا اور دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ان کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات سے بالکل نہیں ہے. معجزہ تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس میں کسی بھی ظاہری سبب کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو جادو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی شعبدہ دکھا دیا جاتا ہے، فن دکھا دیا جاتا ہے، وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ جو دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ یہ مختلف جادو بھی جانتے تھے اور یہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے تمہیں نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم لوگ جادو سے پرہیز کرنا شروع کر دو.
اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے. یہ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے, اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ یعنی کہ ان کے درمیان جدائی وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ تفصیل سے تفسیری کتابوں میں یہ ان آیات کی تفسیر موجود ہے کہ یہ جو 2 فرشتے تھے یہ آئے تھے اور ان کو ان جادو کے ذریعے سے بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادو اور معجزے میں فرق ہے. جادو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ نہیں کہو کہ یہ معجزہ ہے. یہاں پر ان آیات کا ذکر تھا. صدق اللہ العظیم. وقت ہو گیا ہمارا, آج سبق بھی پر کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. پیر والے دن آگے سے شروع کریں گے. تقریباً ہماری یہ 102 آیات ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ اچھا, میں نے سوال پوچھا تھا قیلہ سے متعلق, کسی ساتھی نے بھی ہینڈ ریز نہیں کیا. یہ ہمارے عبد الرحمن مناوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. عبد الرحمن بھائی, یہ پیر والے دن انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ قیلہ کون سا صیغہ ہے. انشاءاللہ. ٹھیک, جزاک اللہ. جی حافظ عمران صاحب نے ہینڈ ریز کیا, فرمائیں. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو واقعہ ہے گائے کے بارے میں جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں, یعنی کہ مردے کو مارا تھا جو گوشت کا ٹکڑا, تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے؟ جی یہ بنی اسرائیل کا واقعہ. یہ شروع سے ہی بنی اسرائیل کے, یعنی کہ جدھر سے سپارہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا زیادہ تر ذکر ہی آ رہا ہے. نہیں, شروع میں دیکھیں, شروع میں مومنین کا ذکر تھا, پھر کافروں کا ذکر آیا, پھر منافقین کا ذکر آیا اور ان کی صفات وغیرہ ذکر. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جہاں سے آپ کو یاد ہوگا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, وہاں سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانا شروع کیا کہ آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح کی نعمت نازل کی. وہاں سے پھر یہ ذکر بنی اسرائیل کا شروع ہوا تھا. اور جو ذکر ہے کہ ذلیل بندر ہو جو, یعنی کہ یہ کس کا ذکر ہے استاد جی؟ یہ انہی کا ہی ہے, انہی کے بارے میں. ان کی ایک قوم تھی جو گزر چکی تھی, ان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہفتے والے دن ان پر یہ تھا کہ آپ لوگوں نے مچھلی نہیں پکڑنی, تو یہ بھی انہی کا ہی ذکر. یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک ہی کیا کہتے ہیں زمانے کا ذکر ہے, مختلف زمانوں کا ذکر ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر آیا. تو یہ مختلف زمانوں پر ان پر جو مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے, اور مختلف قسم کے جو ان پر عذاب نازل ہوئے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے. جی استاد جی, اور سبزی اور ترکاری جو مثلا یہ بتایا گیا, یہ بھی یہیں کا بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے. جی یہ انہی کا ہی ذکر ہے. جی جزاک اللہ. جی ریحان بھائی جلدی سے سوال پوچھ لیں, وقت ہو گیا. استاد جی تشریف لے آئیں گے. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں نے یہ آپ کو بتانا تھا, آپ نے پوچھا تھا کہ وہ جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کو کتنا ٹائم لگتا ہے, تو اس کو قریباً 3.5 سے 4 منٹ لگے تھے. اچھا, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ وہ جزائے خیر دے. جی پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ عصر کے بعد جو 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ذکر آتا ہے, تو اس میں یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 3.5 منٹ لگتے ہیں. تو بس یہ 3.5 منٹ کو آپ 5 منٹ سمجھ لیں میکسیمم. تو 5 منٹ ہیں جو آپ نے بیٹھنا ہے عصر کی نماز کے بعد. تو کوشش کریں کہ یہ 5 منٹ آپ حضرات ضرور بیٹھیں اور اس میں درود شریف پڑھ لیں. اور اگر کوئی مجبوری ہو نہیں بیٹھ سکتے تو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, اور کوشش کریں کہ عصر سے مغرب کے درمیان درود شریف کا اہتمام کریں. جزاک اللہ خیر.
جی حافظ عظمت خان جلدی سے آپ بھی پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی، آج کے سبق میں جو ولا تجد النوم حرس الناس میں آیا جو حرص کرنے والے، وہ عیسائی ہے یا یہودی؟ یہودی. یہودیوں کے بارے. جی یہودیوں کے بعد. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا تمام ساتھی. شب جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے. سورہ کہف کی تلاوت فرما لیجیے گا کوشش کر کے. درود شریف کا اہتمام کیجیے گا جتنا زیادہ ہو سکے. تو ان اعمال کی کوشش کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پیر والے دن ملاقات. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کے ہمارے سبق میں زکوٰۃ کے جو باقی مادہ مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. مسئلہ نمبر 24. دیکھیے مسئلہ نمبر 24 ہے، اور مسئلہ آگے جو 2-3 مسائل ہیں اس میں بنیادی بات ایک عرض کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کاروبار میں کچھ چیزیں بطور اپریٹس کے، بطور آلات کے، بطور ساز و سامان کے وہ استعمال کرتا ہے. پروڈکٹ کوئی بناتا ہے، مثلا ایک ڈرائی کلین والی دکان ہے تو وہ ڈرائی کلین کے لیے اس نے مشین رکھی ہے. مشین نہیں بیچتا بلکہ وہ شخص اپنے وہاں پر کپڑوں کو دھو کر بیچتا ہے. تو اب مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ مشین یہ مال تجارت نہیں ہے بلکہ آلہ تجارت ہے. البتہ جو کپڑے دھو کر دے گا اس پر جو آمدن آئے گی اس آمدن کو یہ شخص شامل کر لے گا اپنے کل اثاثہ میں، اگر وہ آمدن ساتھ ساتھ بچتی ہے تو. اور اگر ساتھ ساتھ خرچ ہوتی جاتی ہے تو وہ تو جمع نہیں کرے گا اس کو. تو آلات تجارت یا آلات بزنس اس کو شامل نہیں کیا جاتا. اسی طرح ایک شخص ہے، ڈیری فارم اس نے بنایا ہوا ہے، اس کے پاس کافی زیادہ بھینسیں ہیں، گائے ہے، کچھ اور بکریاں ہیں یا اونٹ ہے، جو بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں چیزیں جن سے وہ دودھ حاصل کر کے بیچتا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے یا کچھ اور جانور ہیں اس کے پاس، تو یہ مال تجارت نہیں ہوگا بلکہ یہ آلہ تجارت ہے. کیا معنی کہ اب ان کی جو قیمت ہوگی اس کو آپ زکوٰۃ کے مال میں شامل نہیں کریں گے کہ اس کی زکوٰۃ دیں، ایسا نہیں. آپ نے ان سے جو حاصل شدہ آمدن ہوگی اس آمدن کو آپ نے جمع کرنا ہوگا اپنی کل آمدن میں. جب آپ اس میں جمع کر لیں گے تو اس کے حساب سے پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اگر آمدن ساتھ ساتھ خرچ ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر آپ اپنی کل مالیت میں کچھ جمع نہیں کریں گے. نمبر 27، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. آپ کی ایک دکان ہے، دکان میں مثلا آپ نے کچھ چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہیں اور کچھ چیزیں آپ نے ان چیزوں کو رکھنے کے لیے رکھی ہیں. مثلا آپ کے شوکیس ہیں، الماریاں ہیں، اور اسی طرح کوئی جو ہے وہ ٹیبلز آپ کے موجود ہیں. تو یہ چیزیں آپ بیچتے نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی اشیاء کو ان میں رکھیں. تو تجارت کی جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ تو ان پر تو زکوٰۃ ہوگی، البتہ یہ جو آپ کے شوکیس اور الماریاں اور ٹیبلز وغیرہ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. نمبر 28، اچھا یہ تملیک کے حوالے سے مسئلہ ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے، آپ اس کو خون خرید کر دیتے ہیں، تو خون خرید کر کسی کی ملکیت میں کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ خون مال نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے خون کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا ہے، ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے کہ مال نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص خون کو خرید کر کسی کو دیتا ہے، کسی مریض کو دیتا ہے، وہ مریض لگوا لے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رقم براہ راست مریض کو دے دیں تو مریض اس کا مالک بن جائے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں خون کو بیچنا حرام ہے، لیکن ایک مریض ایسا ہے کہ مریض خون کے بغیر جی نہیں سکتا، تو اگر وہ خون خریدتا ہے تو اس کے لیے خریدنا بامر مجبوری ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس کو بھی بغیر معاوضے کے انسان خون دے دے، لیکن اگر اس کو خریدنا پڑ جاتا ہے تو اس کے حق میں خریدنا یہ جو ہے وہ گنجائش ہوگی
لیکن بیچنے والے کے حق میں پھر بھی حرام رہے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ مثلاً ایک شخص ہے جو بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے، اب کسی کا کام وہ کر رہا ہے، کسی کی فائل پھنسی ہوئی ہے، تو فائل والے کا حق ہے، فائل والا بار بار چکر لگا رہا ہے، لیکن یہ اس کو جھانسا دیتا ہے رقم کا کہ رقم دو۔ اب جس کی فائل ہے وہ مجبور ہے، اب وہ رقم دیتا ہے، تو اس کے حق میں یہ رشوت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ شمار ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے مضرت کو، اپنے آپ سے جو ہے وہ تنگی کو دور کر رہا ہے، اس کے حق میں گنجائش ہوگی۔ لیکن جو لے رہا ہے، لینے کے والے کے حق میں یہ بہرحال حرام اور رشوت خوری ہوگی، اس کے لیے ناجائز ہوگی۔ یہی حال خون کا ہے کہ اگر کسی مریض کو ضرورت ہے تو بلا عوض اس کو دی جائے۔ آج کل جو ہے بلڈ ڈونیشن کی بڑی تنظیمیں ہیں تو فری کام کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں مل رہا تو بہرحال دینے والے کے حق میں تو ہمیشہ ناجائز رہے گا، اور جو لے رہا ہے اگر اس کو واقعتاً ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ نمبر 29، دیکھیے ایک بندے نے مچھلیاں پکڑی ہیں، سمندر سے، دریا سے، کہیں سے بھی پکڑی ہیں، اور وہ اپنے پاس لائے، تو ان مچھلیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر ان مچھلیوں کو وہ فروخت کرتا ہے تو رقم آتی ہے، تو اب رقم ایسی ہے جو نقدی ہے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نقدی کسی کے پاس موجود ہو تو زکوٰۃ ہے۔ اب اس نقدی کو وہ اپنے کل اثاثہ میں شامل کر لے گا، اور جس طرح کل اثاثہ کی زکوٰۃ نکالتا ہے اسی طرح اس کی زکوٰۃ بھی نکال دے گا، اور اگر وہ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہی ہے تو پھر ختم۔ نمبر 30، یہی حال اس بات کا ہے جو پہلے ہم نے عرض کی ہے کہ مچھلی فارم کے لیے آپ زمین مہیا کرتے ہیں، آپ تالاب مہیا کرتے ہیں، وہاں کچھ سامان رکھتے ہیں، اس کو آپ جو ہے فیڈ کرتے ہیں، تو فیڈنگ کا سامان موجود ہے، ایک چھپر لگائے ہوا ہے وہ موجود ہے، کوئی موٹر لگی ہوئی ہے، تو آپ جو مچھلیاں وہاں پال رہے ہیں اس کے لیے جو آپ کا ساز و سامان ہے، اس ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو آپ مچھلی فروخت کریں گے تو اس کی جو رقم آئے گی وہ آپ شامل کر لیں گے اپنے زکوٰۃ کے قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں۔ اسی طرح موبائل آدمی استعمال کرتا ہے تو استعمال کے موبائل پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے 2 رکھے 4 رکھے، لیکن اگر آپ نے ایک موبائل کو اس نیت سے خریدا ہے کہ اس کو بیچیں گے، یا آپ کی دکان ہے، آپ موبائل لیتے ہیں اور آگے فروخت کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے جو موبائل ہیں یہ جو ہے وہ قابل زکوٰۃ اثاثہ جات ہیں، آپ نے ان کو شامل کرنا ہے اور ان کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے قادیانی فرقہ یہ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے بھی اور پاکستانی قانون کے مطابق بھی کافر و زندیق ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ان کو زکوٰۃ دیتا ہے تو سخت گناہ کی بات ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور زکوٰۃ دوبارہ دینا لازم ہوگا، اور بلکہ ایک بات یہ بھی کہ انسان اپنے نفلی صدقات بھی ان کو نہ دے، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیا جائے۔ نمبر 33، آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھیجی ہے اور آپ نے ڈرافٹ کے ذریعے بھیجی ہے، آپ نے اچھا کسی اور جو ہے وہ ذریعے سے آپ کسی جگہ زکوٰۃ مثلا آپ نے بذریعہ بینک بھیجی ہے تو اس کی فیس کی کٹوتی ہوئی، اچھا اسی طرح آپ نے کسی اور ذریعہ سے بھیجی ہے، ڈرافٹ بھیجا ہے آپ نے یا کوئی اور ذریعہ آپ نے استعمال کیا ہے، تو زکوٰۃ تھی آپ کی 10,000 اور زکوٰۃ کی رقم پر آپ کی جو فیس لگی ہے وہ فیس ہے 500 روپے، تو یہ 500 روپے آپ نے اپنے پلو سے ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے ان رقوم کی کٹوتی جائز نہیں ہے، اگر کسی نے کر لی ہے تو وہ اتنی رقم دوبارہ ادا کرے تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نمبر 24، آپ نے کسی بندے کو پیسے دیے کہ لے جاؤ اور جا کر فلاں جو ہے وہ غریب آدمی کو دے آؤ، یعنی آپ نے ایک وکیل بنایا، اب وہ بندہ گیا، اس کی جیب کٹ گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ اس کی رقم ضائع ہو گئی، اب سمجھا یہ جائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ ادا کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے ادائیگی کے متعلق۔ اور جہاں تک اس وکیل پر ضمان ہے یا نہیں، یعنی وکیل کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس کا قاعدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس آپ کی رقم امانت تھی، اور جو رقم امانت ہوتی ہے، امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر وکیل سے یا جس کے پاس امانت ہے اس نے غفلت کی ہے
मसलन वो रकम वैसे ही जो है ना वो हाथ में रख के बैठा हुआ है, या उसने करीब ही रख दी है, हालांकि उसको जेब में रखनी चाहिए थी। यानी अगर वकील या आपके अमानत वाले शख्स से गफलत पाई जाती है तो फिर वो जामिन होगा, आप उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, आप उससे रकम वसूल करने और वो बस रकम देने का पाबंद है। और अगर उससे कोई गफलत नहीं हुई, वो पैसे लेकर जा रहा था, जेब कट गई, पैसे लेकर जा रहा था, डाका ऐसा पड़ा, डाकू आ गए बस में और उन्हें सबके पैसे छीन लिए, तो ये भी छीन ले गए, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें उसकी तरफ से कोई गफलत और कोई जो है वो गाफिलपन नहीं पाया गया, तो लिहाजा अब उसको आप जामिन नहीं ठहराएंगे। तो जमानत उस पर हो या ना हो ये मसला अलग है, लेकिन ज़कात आपकी अदा नहीं हुई, ज़कात आपने दोबारा अदा करनी है। एक बात ये समझ लीजिए, पहले बात आई थी, हमने आपसे अर्ज किया था कि इसको आगे मुफस्सलन पेश करेंगे, अभी वो मकाम आ चुका है। आपने कोई बंदा किसी को कर्ज माफ कर दे और ये नियत कर ले कि मैं ज़कात दे रहा हूं, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होती। मसलन आपके भाई पर या आपके हमसाये पर आपका कुछ कर्ज है, आपने दिया हुआ था उसको, मसलन 10,000 दिए हुए थे, वो अदा नहीं कर रहा, गरीब आदमी है, तो आप ये चाहें कि मैं जो रकम उससे लेनी थी माफ कर दूं, ताकि उसका जो है वो चले कर्ज भी हो जाए और मेरी ज़कात भी अदा हो जाए, तो इस तरह किसी को ज़कात नहीं अदा कर सकते आप कि उसको कर्ज के मद में काट लें। वजह वाज़ेह है कि पीछे हमने अर्ज किया था कि ज़कात की अदायगी के लिए नियत जरूरी है। जब आप अदा कर रहे हों, नियत उस वक्त पाई जाए। अगर ज़कात पहले अदा कर दी गई और उसकी जो नियत है वो आप अब कर रहे हैं, तो फिर ये नियत ऐसी है जो ज़कात की अदायगी के बाद पाई गई है, इसलिए ये ज़कात अदा नहीं हुई। उसका फिर तरीकाकार ये किया जा सकता है, मसलन आपने ज़कात देनी भी है और साथ साथ कर्ज भी वसूल करना है। आप देखें कि वाकईतन आपका जो कर्जदार है वाकईतन वो ज़कात का मुस्तहिक है, तो आप 10,000 रुपए जो ज़कात की रकम बनती है आप उसको दे दें जाकर। जब वो उस पर कब्जा कर ले, उसकी मिल्कियत में आ जाए, अब आप कह दें कि भाई आपने मेरे पैसे देने थे, मेरे पैसे मुझे लौटा दें, तो आप अपनी दी हुई रकम को ज़कात की मद में वापस ले सकते हैं, वापस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो शख्स ऐसा है जो वापस करने पर राजी ना हो, तो आप जोर जबरदस्ती जबरन उससे रकम ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मिल्क है। जब किसी से अपनी मिल्क हो तो आप छीन भी सकते हैं। तो इस तरह आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी और कर्ज भी आपका वसूल हो जाएगा। ज़कात के चंद जदीद मसाइल, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, बैंक बाज़ दफा हमारी ज़कात काटता है। आपकी रकम बैंक में मौजूद है, आप उस रकम की ज़कात वो बैंक मसलन यकम रमजान को अमूमन कटती है, हमारे जो यहाँ बैंक्स पाए जाते हैं, बैंक्स में ज़कात जो है, अगर बैंक आपकी ज़कात काट लेती है तो अब आपकी ज़कात अदा हो गई है, अब आपको ज़कात दोबारा अदा करने की हाजत नहीं है। ये बात एक ज़हन में रख लें। एक अलबत्ता जो शुबो इंसान को हो सकता है वो ये कि ये जो रकम मैं दूंगा ज़कात वाली, पता नहीं हुकूमत और बैंक इसको सही मसरफ में देता है या नहीं देता, क्योंकि ज़कात दहिंदा की जिम्मेदारी ज़कात की अदायगी थी, और अगर बैंक इस मामले में गफलत करता है तो वो उसका वबाल उसी पर होगा। अगर वो गवर्नमेंट काटती है तो उसका वबाल गवर्नमेंट पर होगा। तो सही मसला यही है कि अगर बैंक ने आपकी ज़कात काट ली है तो ज़कात अदा होगी। बाकी एक बात और भी बतौर फायदा के समझ लीजिए या बतौर एहतियात के ये है कि अगर किसी को फिर भी दिली तस्कीन और दिली इत्मीनान चाहता हो तो उसे वो ये कर सकता है कि यकम रमजान आने से पहले पहले अपनी रकम वहां से निकलवा ले। अपनी रकम आपने निकलवा ली है और उसके बाद जब रकम यकम रमजान गुजरा 3-4 तारीख को फिर आप अपनी रकम दोबारा दाखिल कर दें। जितनी आपकी कुल रकम थी आप उस रकम के हिसाब करके उसमें जो ज़कात आपकी बनती है वो आप ज़कात जो है वो आप उनको
दे दीजिए, अपने जो हजरात हैं, मुस्तहिक हजरात हैं, आप ज़कात उनको दे दीजिए। तो बहरहाल इस तरह अगर कोई करता है तो अफजल और बेहतरीन तरीका तो यही है। और आजकल बैंक्स में ये भी सहूलत मौजूद होती है कि आप जाएं, आप अपनी रकम कहें कि मैं वापस निकलवाता हूं 2-3 दिनों के लिए, तो आपको एक चेक टाइप ड्राफ्ट बना देते हैं। तो ड्राफ्ट टाइप वो चीज उनके पास रहती है, 3-4 दिनों बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में फिर दोबारा रिट्रांसफर हो जाती है। तो बहरहाल बैंक अगर ज़कात काटता है तो वो अदा हो जाती है। तवील मियादी कर्जे, ये बात जहन में रखें कि हमने पीछे एक बात अर्ज की थी, मैं दोहरा देता हूं, उसके बाद ये बात अर्ज करता हूं। वो बात हमने ये अर्ज की थी कि अगर किसी पर कर्जा मौजूद है तो कर्जे को अपनी टोटल अमाउंट से वो माइनस करेगा, जो बाकी बचेगा ज़कात उसकी अदा करेगा, कर्जे पर ज़कात नहीं है। ये बात हमने अर्ज की थी। लेकिन आजकल कारोबारी हजरात एक और मसला करते हैं, एक और मामला करते हैं, वो ये कारोबारी हजरात लंबे लंबे कर्जे ले लेते हैं। मसलन एक बंदे ने 50 करोड़ कर्जा ले लिया, एक बंदे ने 20 करोड़ ले लिया, बड़े बड़े कर्जे ले लिए, और उनकी जो वापसी होती है वो वापसी बिल्कुल मामूली मामूली मिकदार में, मसलन सालाना 1 लाख रुपए, सालाना 50,000 रुपए। तो अब कर्जा बहुत बड़ा ले लिया, इन्होंने पूरी मिल नहीं लगानी थी। अब अगर इस उसूल को देखा जाए कि ये लोग अपने कर्जे को अपनी कुल मालियत से माइनस कर सकते हैं, तो फिर मामला ये बनेगा कि इन्होंने जो 50 करोड़ का कर्जा लिया, इनकी पहली कंपनी की जो मालियत है 50 करोड़ माइनस इनके पास तो कुछ नहीं बनता, इन पर तो ज़कात ही नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी असामी है ये, अगर उस पर ज़कात न लागू की जाए तो फिर तो किसी पर ज़कात ना हो, फिर तो गरीब मारे जाएं। ऐसी सूरत हाल के पेश नजर कि जिसमें कोई शख्स कारोबारी तौर पर बड़े लंबे चौड़े कर्जे ले और जिनकी वापसी बिल्कुल मामूली मिकदार में हो, उन कर्जों को तवीलुल मियादी कर्जे कहा जाता है। अब इनका कायदा यह है कि अगर इन्होंने ज़कात देनी है तो अपने कुल कर्जे को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग अब 1 साल में जितना कर्जा वापस लौटाना है बस 1 साल के कर्जे को माइनस कर देंगे और बाकी को माइनस नहीं करेंगे। 1 साल के कर्जे को माइनस किया, अपना बाकी जो असासा है उस सब की उन्होंने ज़कात अदा करनी होगी। तो ये मैंने थोड़ी सी बात अर्ज कर दी है, मजीद आप इसको देखते रहिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये बात बिल्कुल आसान आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी के अहकाम, आजकल जो है क्रिप्टो करेंसी जो है कई ममालिक ने और कई गवर्नमेंट्स ने इसको एज ए करेंसी कंसीडर कर लिया है। तो चूंकि वो इसमें कारोबार करते रहे कर रहे हैं और इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो बाज़ाब्ता उसमें ग्रांटेड हो रही है आजकल। हमारे यहाँ तो चूंकि इस पर अभी ये काम चल रहा है, अभी तक कोई फैसला हमारे सामने आया नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके मुतालिक गारंटी की कोई बात की हो। बहरहाल अभी मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जारी है। तो क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक क्योंकि ये करेंसी कंसीडर की जा रही है, इसलिए अगर किसी के पास क्रिप्टो करेंसी की सूरत में रकम मौजूद है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है, उसको भी अपने काबिल ज़कात असासाजात में शामिल करेंगे, साल मुकम्मल होने पर ज़कात अदा की जाएगी। प्रॉपर्टी पर जो है वो ज़कात के अहकाम, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुकम्मल सबक पढ़ लेंगे। सवालात के जवाबात आप मुमकिन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चूंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा रह रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने करीब पहुंचा दें। प्रॉपर्टी पर ज़कात के अहकाम, देखिए प्रॉपर्टी पर ज़कात के अहकाम के मुतालिक कायदा ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी पर ज़कात होती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इस नियत से खरीदी थी कि आप उसको फरोख्त कर देंगे और ज़कात की डेट आने तक वो नियत बाकी भी हो, अब ये आपकी प्रॉपर्टी काबिल ज़कात समझी जाएगी। और अगर आपने प्रॉपर्टी इस नियत से नहीं खरीदी, आपने खरीदी थी कि मैं इस पर घर बनाऊंगा, लेकिन अब घर आप नहीं बना रहे, आप उसको बेच रहे हैं, तो फिर भी आपकी ये प्रॉपर्टी काबिल ज़कात नहीं है। या आपने इस नियत से खरीदी तो थी कि मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन बाद में आपने अपनी नियत तब्दील कर ली, अब नियत ये थी कि मैं इस पर अपना घर बनाता हूं, तो अब ये प्रॉपर्टी आपकी काबिल ज़कात नहीं है। ये बेस आपको मैंने अर्ज कर दी है, अब इस पर अहकामात हम देखते चले आते हैं। नंबर 1,
जो जमीन या घर रिहाइश की नीयत से खरीदा गया हो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि ये काबिल ज़कात बनी ही नहीं है। जो दुकान इस गर्ज से खरीदी हो कि उसमें कारोबार किया जाए तो उस दुकान की वैल्यू पर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि आपका मकसद दुकान को बेचना नहीं बल्कि दुकान अपने पास रखकर उसमें कारोबार करना है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अगर कोई नियत न की हो कि उसको बेचना है या रिहाइश इख्तियार करनी है तो उस पर भी ज़कात नहीं। वजह वाज़ेह है कि इसलिए कि ये जो है वो प्रॉपर्टी आपकी बनी ही नहीं है, ये चीज आपकी प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है। नंबर 4, जो प्रॉपर्टी तिजारत की नीयत से ली हो कि उसको फरोख्त करके नफा कमाया जाएगा तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज अगर निसाब के बकदर हों तो हर साल उनकी मौजूदा वैल्यू का हिसाब करके कुल मालियत का 2.5% बतौर ज़कात शरन अदा करना लाजिम होगा। ये बात वाज़ेह है, ये अर्ज करती थी पहले, ये भी अर्ज कर दी थी पहले। अगर प्रॉपर्टी किराया पर दी हो तो उस प्रॉपर्टी पर की मालियत पर आपकी ज़कात नहीं है। अलबत्ता अगर हासिल होने वाला किराया जमा हो और प्रॉपर्टी का मालिक पहले से साहिब निसाब हो या जमा शुदा किराया 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर या इससे ज्यादा हो तो सालाना उस पर ज़कात अदा करना लाजिम होगा। अगर किराया खर्च हो जाता हो, बचत में जमा न होता हो तो उस किराए पर ज़कात नहीं होगी, उस किराए पर ज़कात नहीं होगी। आगे चलते हैं। ये एक मसला है, आपने किस्तों पर एक प्लाट खरीदा है और प्लाट खरीदा था कि आप इसको बेच देंगे, यानी माले तिजारत आपका प्लाट बनता है तो आपको कब्जा मिला हो या आपको कब्जा न मिला हो, बहर सूरत ये आपकी मिल्कियत साबित हो गई है। जब आपने उसकी ज़कात अदा करनी है तो आपने उसकी मौजूदा कीमत का 2.5% हिस्सा ज़कात अदा करना है। बाकी अगर आप कुछ किस्तें बाकी हैं जो आपने अभी तक अदा नहीं की तो आप उनको माइनस कर देंगे, आपने उनको माइनस कर देना होगा। मसलन मैं एक बात अर्ज करता हूं, देखिए आप प्लाट खरीद रहे थे, प्लाट आपने खरीदा था 5 लाख रुपए का काफी अरसा पहले, आप उसकी किस्तें दे रहे थे तो आपने उसकी 2 लाख किस्तें दे दी हैं, 2 लाख आपने किस्तें दे दी हैं, बाकी 3 लाख किस्तें बाकी हैं, लेकिन आपके प्लाट की अभी कीमत लगाएगी वो 20 लाख है। तो आप 20 लाख के एतबार से ज़कात अदा करेंगे और उसमें से आप 3 लाख माइनस कर देंगे क्योंकि आपने 3 लाख किस्तों के अभी देने हैं। तिजारत की नीयत से खरीदी हुई प्लाट की फाइल की मौजूदा कीमत पर भी ज़कात वाजिब। आजकल आपको फाइल मिल जाती है, मसलन इतनी मालियत की फाइल है तो उस फाइल पर भी ज़कात होगी, फाइल पर भी ज़कात होगी, वो भी मिल्कियत ही की एक सूरत है। जरी जमीन अगर तिजारत की नीयत से खरीदी जाए तो उस पर भी ज़कात वाजिब है, अगर ज़रात की नीयत से खरीदी जाए तो ज़कात वाजिब नहीं। वजह, जब आप तिजारत की नीयत से खरीदेंगे तो ये माल तिजारत बनेगा और अगर आप ज़रात की नीयत से खरीदेंगे तो माल तिजारत है ही नहीं, लिहाजा माल तिजारत न होने की वजह से उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। ये अभी हमने अर्ज किया है तो इसका बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी शख्स ने अपनी ज़कात की रकम एक्सचेंज, बैंक, डाकखाना या किसी और जरिए से दूसरी जगह भिजवाई और मुताल्लिका इदारे या अफराद उस पर कुछ चार्जेस लेते हों तो चार्जेस की इस ज़कात की रकम की तो चार्जेस की रकम को ज़कात की रकम से काटना जायज़ नहीं है, बल्कि ज़कात दहिंदा के लिए लाजिम है कि चार्जेस की रकम ज़कात की रकम के अलावा दे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर उसने वहीं से कटौती करवा दी तो फिर उतनी रकम को दोबारा देना लाजिम है, उतनी रकम अदा नहीं हुई, आपकी बाकी रकम अदा हो चुकी है बतौर ज़कात के। ज़कात का बेहतरीन मसरफ, ज़कात का बेहतरीन मसरफ देखिए, मुस्तहिक रिश्तेदार ज़कात का बेहतरीन मसरफ है। आपके कुर्ब जवार में रिश्तेदार पाए जाते हैं तो वो ज़कात का बेहतरीन मसरफ है। तो एक तो उनको दिया जाए तो इसमें डबल सवाब है,
ایک تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب اور دوسرا غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب. تو ان دو ثوابوں کے حصول کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے اور مستحق کو ادا کر لے. دوسرا مصرف دینی مدارس ہیں. دینی مدارس اشاعت دین اور تحفظ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہیں. تو ان کو زکوٰۃ دینا یہ بھی بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے. اس میں بھی ڈبل ثواب ہے. اور اس میں ڈبل ثواب کیسے ہے؟ نمبر ایک، ادائیگی زکوٰۃ کا ثواب ہے. آپ نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا ہے، اس لیے آپ کی ادائیگی زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا. اور دوسرا کہ دین کی اشاعت کا آپ کو ثواب ملے گا. دین کی اشاعت کا آپ کو ثواب ملے گا. تو یوں انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف اگر جاتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمیں اپنے اسباق کو مکمل کرنے کی توفیق بخشے. اپنے اسباق یاد کرتے رہیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز، تاکہ امتحانات کے وقت بحمداللہ آپ خیر و برکت کے ساتھ اپنے اسباق کا آج وہ امتحان دے سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس میں دوسری کلاس میں جا رہا ہوں اب انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم استاد جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی میرا ایک سوال یہ ہے، میں نے عرض کیا میں دوسری کلاس میں جا رہا تھا، اگر آپ مجھے پرسنل پر بھجوا دیں تو میرے لیے سہولت ہوگی. استاد جی کئی بار بھجوایا لیکن جواب نہیں مجھے ملا. جواب تو میں ہر ایک کو دیا کرتا ہوں. آپ بھجوا دیجئے گا، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ کے استاذ محترم آپ کے استاذ مولانا عمار ابراہیم صاحب کی آج کسی وجہ سے رخصت ہے، تو آپ اپنا سبق کو جاری رکھیں، اس کا تکرار کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں تاکہ نئے استاد آ کر انشاءاللہ پڑھا لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محمد ایاز صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ فیاض صاحب بھائی یہ ریکارڈنگ بند کر دے.